السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت کا آخری ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: للصائم فرحتان یفرحهما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے روزے دار کو خوشی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اذا افطر فرح، اور بعض روایت میں ہے فرح بفطری، جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطار سے خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر حقیقی معنوں میں روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھتا ہے تو روزے کے مکمل ہونے پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جب آدمی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو بھوکے اور پیاسے آدمی کو جب کھانا اور پانی مل جائے تو فطری طور پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوشی اس خوشی کی طرح نہیں کہ ایک آدمی بھوکا تھا، کھانا مل گیا خوش ہو گیا، ایک آدمی پیاسا تھا، اس کو کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا تو خوش ہو گیا۔ یہ خوشی تعبدی، عبادت کے نتیجے میں آدمی خوش ہو رہا ہے، اور ایک وہ آدمی تھا جس پر کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اس کو مل گیا تو خوش ہو گیا۔ لیکن یہ روزے کی وجہ سے جو آدمی افطار کرتا ہے، کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، اس کی خوشی کا انداز اور معیار ہی الگ ہے۔ یہ عبادت والی خوشی کہ آدمی کا روزہ مکمل ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ بندے کے پاس بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، سچائی ہے، صلہ رحمی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، بہت ساری عبادت ہے۔ لیکن حدیث میں یہ کہا گیا فرح بصومہ، کہ قیامت کے دن اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ یعنی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا کہ بندے کو خوشی اسی عبادت سے ہوگی۔ اس سے روزے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، روزے دار کو روزے سے خوشی ہوگی۔ یعنی روزے رکھنے والا شخص، اس کی بہت ساری عبادات ہیں، اس کی بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن روزے کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا، اس کا بڑا مقام عطا کرے گا کہ بندے کو روزے کی وجہ سے خوشی ہوگی۔ تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے جو اس دنیا میں ہر روز، رمضان کے ہر روز شام میں اسے میسر ہوتی ہے، ملتی ہے، اور ایک دوسری خوشی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، حساب و کتاب کے دن سے ہے، وہاں بندے کو خوشی ملے گی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں تاکہ یہ خوشی ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ بھی مل سکے۔ وہ آدمی جو روزے کا اور اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ کھا رہا ہے جیسے عام دنوں میں کھاتا تھا، بھوکا پیاسا کھا رہا ہے، اسے کوئی لذت نہیں ملتی۔ لیکن جب آدمی حقیقی معنوں میں روزہ رکھے، روزے کے آداب کو پورا کرے، تو افطار کے وقت اسے خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے، کھانے اور پینے کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو خوشی ہوتی ہے۔ عبادت پورا ہو رہا ہے، عبادت مکمل ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں اسے خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی آخرت کی دن ہوگی
جب بدلے کا دن ہوگا. جب انعام ملتا ہے, جب بدلہ ملتا ہے تو آدمی کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. تو روزے دار کو بھی جب اس کا بہترین بدلہ اور بڑا انعام ملے گا تو روزے دار کو قیامت کے دن انعام کی وجہ سے, بدلے کی وجہ سے خوشی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر خوشیاں مہیا, خوشی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے روزے کی عبادت کو اور تمام باتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.